علی صاحب میرے خیال بعض معاملات کے اوپر آپ کو کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ معاملات کو چلانا کیسے، گورننس کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے. آپ ایک دفعہ یوں کرتے ہیں دوسری دفعہ یوں گھما کے اس کو ریورس کر دیتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا. دیکھیں خرم صاحب نے ایک بات کی، میرے خیال میں ان کی ساری گفتگو کا جو کرکس میرے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا. میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو مسائل انہوں نے بتائے، اور بھی میری بہن نے بھی گفتگو کی، حالانکہ انہی زرداری صاحب کے خلاف ہماری جماعت میں بیٹھ کے انہی زرداری صاحب کو کرپٹ کہنا، ان کے خلاف باتیں کرنا ہوتا تھا سارا یہ. لیکن ہوتا ہے جب آپ جماعت بدلتے ہیں پھر آپ کے خیالات بدلتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ آپ کے قریب آ کے انہیں آپ کے متعلق خیالات بدل گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. انہیں لگا زرداری صاحب اس فارم میں بھی ان کو لگا ہے کہ زرداری صاحب بہت آنیسٹ ہیں اور وہ پاکستان کے بھلے آدمی ہیں، آپ صحیح نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کو احساس ہوا ہو کہ زرداری صاحب پاکستان کے آنیسٹ ترین آدمی ہیں. تو اٹس گڈ کہ ان کو احساس ہو گیا. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور خرم صاحب مسلم لیگ نون کی، ان کی اگر تھنکنگ نون کی ہے اس میں ایک فرق ہے. ان کے جو زبیر عمر صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے جب ہم آئی ایم ایف کی باتیں چل رہی تھی، ان کی جماعت تنقید کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی جانا چاہیے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانا چاہیے لیکن پہلے جانا چاہیے تھا. جن دنوں میں آئی ایم ایف سے گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی ہمیں سعودی عربیہ سے اور چائنا اور ملیشیا سے بریک تھرو نہیں ملا تھا، ان دنوں ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں، کہ آپ تو کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ کہتے ہیں آپ کو جانا چاہیے تھا. ناؤ ہمارا پوائنٹ دوسرا ہے. دیکھیے جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، علی صاحب یہاں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے حکومت کیسے چلانی ہے، آپ کی فورن ایکسچینج گر رہی ہے، آپ کی روپے کے اوپر پریشر ہے، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تو یہ آپ کی حکومت کا فیصلہ ہے. پوری نہیں ہونی دی نا. آپ کو اپوزیشن کی تنقید کے اوپر فیصلے نہیں کرنے ہیں. سر اگر آپ مجھے الاؤ کریں اپوزیشن کی تنقید کے اس پہ تو فیصلے کرتے تو ابھی ہم پتہ نہیں کدھر ہوتے. دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے اپنے تمام آپشنز یوز کیے. اگر آپ سعودی عربیہ نہ جاتے، اگر آپ چائنا نہ جاتے، آپ کو بریک تھرو نہیں ملتی. یہ آئی ایم ایف ہمارا چمڑا اتار کے رکھ دیتی. لیکن ابھی سن لیجیے نا، ابھی جب آپ کو بریک تھرو ملا ہے، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بہت حد تک سارٹ آؤٹ ہو گیا. اس وقت آپ آئی ایم ایف کے وہ جو معاشی خودکش ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں، آپ اپنے ٹرمز پہ کچھ نہ کچھ آپ ان کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کے پاس یہ کوشن نہ ہوتا، آئی ایم ایف آپ کو مجبور کرتی اور آپ کو تمام باتیں ان کی ماننے پڑتی. ابھی بھی آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے اس ملک کے وزیر اعظم کو کہ وہ میس جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 6,000 ارب سے لے کے اپنا مشرف صاحب کا، اس کو جب 30,000 ارب تک یہ دونوں نے مل کے پہنچایا، آپ کا میس ہم نے صاف کیا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کریں گے. قرضہ چڑھایا انہوں نے لیکن اب آپ کی حکومت ہی آپ کو مینج کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف آپ اچھے سے مینج نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کے پاس مینج نہیں کر سکتے، فخر کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جب آپ جا بھی اگر فرض کر رہے ہیں، آپ کے پاس آپشن. ابھی اسٹیٹ بینک نے آج ہی نمبر جاری کیا، $96.7 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹی کا نمبر ابھی جاری کیا. 25 جولائی 2018 کو نہیں تھا. آلموسٹ ٹچنگ یہ آپشن ابھی آپ کے پاس 4 دسمبر 2018 کو ہے. 25 جولائی یا جب ہماری حکومت آئی اس وقت آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. دنیا آپ پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. مجھے یہ بتائیں، یہ جو بریک تھرو عمران خان صاحب کو سعودی عربیہ سے یا چائنا سے ملا ہے، یہ ان کو کیوں نہیں ملا تھا؟ دیکھیں جو 3 وزٹس ہیں نا، جو چیز اچھی ہے وہ آن ایئر اچھی کہوں گا. سعودی وزٹ، یو اے وزٹ، چائنا وزٹ، انکلوڈنگ ملیشیا والا وزٹ، یہ شاباشی والے وزٹ ہیں. اوکے، بہت اچھی انوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک ٹینشن والا سیناریو چل رہا تھا. لیکن آپ کو ملک کا نظام جس نے بھی کریٹ کیا تھا، جس نے کس نے کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا، جس کی حکومت گزری تھی نا. بس پاکستان اور سعودی عرب اور یو اے کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ کم ہوئی ہیں، which is a good thing. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہی ہے سر، میں نے کر دیا. یہ ایک پاکستان کے غریب کسانوں سے اور غریبوں سے بڑا ہی اندوناک مذاق کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو گئے بھی نہیں اور وہی کام روزانہ کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کر دیا نا جی. تو روپیہ بھی کر دیا، میسو ڈی ویلیویشن، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھا دی، سی این جی کی قیمتیں بڑھا دی، جو تھا کھاد کی قیمتیں بڑھا دی. وہ یہی کہتا تھا آپ یہ کام کریں. تو آئی ایم ایف کے میں جو ہے محاورہ تو نہیں بولوں گا، لیکن بات یہ کہ دونوں طرف سے مار پڑ گئی نا. آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں گئے اور وہ کام بھی کر دیا جو آئی ایم ایف کہہ رہی تھی. اور ابھی بھی دیکھیں نا، یہ ابھی بھی جلدی چلے جانا چاہیے، ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. روپے کے اوپر بڑا پریشر آئے گا. ہے کہ وہ صرف ہمیں ہماری حکومت کو متون کرنے کے لیے پاکستان کو مت ڈبوئیں. کانفیڈنس کی بات کریں، مینجمنٹ کی بات کریں، یہ کہیں کہ ہم ملک کو لے کر چلیں گے تاکہ لوگوں کو جب یہ مستقل جا کے نا 1,500 سعودی انویسٹرز کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان از ان ڈیسپریٹ سچویشن، تو پھر اس سے انویسٹر نہیں آئے.